معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس نامی ٹرین ہائی جیک کرنے والوں نے درجنوں افراد کو شہید اور درجنوں کو اغوا کر کے دنیا کو یہ تو باور کرا دیا کہ بلوچستان کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تشدد اور قتل و غارت کے ذریعے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ بلوچستان میں کسی ٹرین پر ہونے والا یہ پہلا حملہ نہیں ہے۔ مسافر ٹرینوں پر حملے نواب نوروز خان زرکزئی کی گرفتاری اور جیل میں موت کے بعد شروع ہوئے۔ نواب اکبر خان بگٹی کی 2006 میں مشرف جنتا کے ہاتھوں شہادت کے بعد ٹرینوں پر حملوں میں مزید شدت آئی اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ آج کے بلوچستان میں ویسے ہی حالات ہیں جیسے 1973 میں تھے، جب وزیر داخلہ خان عبد القیوم خان نے پاکستان میں عراقی سفارت خانے سے اسلحہ برآمد کروانے کے بعد بلوچستان میں نیب کی حکومت کو پاکستان کے خلاف سازش کے الزام پر برطرف کروا دیا تھا۔ اس کے بعد اکبر بگٹی کو گورنر بنا کر فوجی آپریشن شروع کیا گیا اور سپریم کورٹ کے ذریعے نیب پر پابندی لگا دی گئی۔ پیپلز پارٹی نے جام غلام قادر کے ساتھ مل کر صوبے میں حکومت بنا لی۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ نہ تو نیب پر پابندی لگوانے والے ذوالفقار علی بھٹو پر کسی نے رحم کیا اور نہ ان کا ساتھ دینے والے اکبر بگٹی کو کسی جرنیل نے قبول کیا۔ اس کے بعد جام غلام قادر جنرل ضیاء کی مدد سے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ ان کے برخوردار جام یوسف جنرل مشرف کی مدد سے وزیر اعلیٰ بنے اور ان کے پوتے جام کمال کو جنرل باجوہ نے وزیر اعلیٰ بنوایا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ آج پھر بلوچستان پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ بلوچستان میں بھارت کی سازشوں سے کسی کو انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا گرگٹ کی طرح اپنے سیاسی رنگ بدلنے والے سیاستدان بلوچستان کے حالات سدھار پائیں گے؟ سینئر صحافی ایک پرانا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ 24 مئی 1998 کا دن تھا۔ گوادر ایئرپورٹ سے پی آئی اے کا ایک فوکر جہاز کراچی کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز کی فضا میں بلند ہونے کے تھوڑی دیر بعد 3 مسافروں نے اسلحہ نکال کر جہاز کا رخ نئی دہلی کی طرف موڑنے کا حکم دیا۔ جہاز کے کپتان عزیر خان نے ہائی جیکروں کو بتایا کہ اس کے پاس ایندھن بہت کم ہے، وہ نئی دہلی تک نہیں جا سکتے۔ ہائی جیکروں کے پاس ایک نقشہ تھا اور وہ نقشے کی مدد سے کوئی ایسا بھارتی ایئرپورٹ تلاش کر رہے تھے جہاں یہ فوکر جہاز لینڈ کر سکتا تھا۔ جہاز میں 33 مسافر اور عملے کے 5 افراد موجود تھے۔ عزیر خان نے ہائی جیکرز کو بتایا کہ وہ جہاز کو بھارتی گجرات کے بھوج ایئرپورٹ پر اتار سکتا ہے۔ ہائی جیکروں نے صلاح مشورے کے بعد اسے بھوج کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ ایک ہائی جیکر کاکپٹ میں کپتان کے ساتھ موجود تھا اور 2 ہائی جیکروں نے مسافروں پر اسلحہ تان رکھا تھا۔ کپتان نے کچھ دیر کے لیے جہاز کو فضا میں گھمایا اور وہ شام کے سائے گہرے ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر اس نے ہائی جیکروں کو نقشے کی مدد سے بتایا کہ وہ پاکستان کی حدود سے نکل کر بھارت میں داخل ہو گیا ہے۔ پھر کپتان نے انگریزی میں بھوج ایئرپورٹ کا نام لے کر بتایا کہ اس کا جہاز اغوا ہو چکا ہے، اس لیے وہ بھوج میں لینڈ کرنا چاہتا ہے۔ کنٹرول ٹاور نے فوری طور پر کپتان کو کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ کپتان نے یہ پیغام بھوج ایئرپورٹ کو نہیں بلکہ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے ایئرپورٹ کو دیا تھا۔ حیدرآباد ایئرپورٹ کے عملے نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور کپتان کو لینڈ کرنے کی اجازت دے دی۔ کپتان نے حیدرآباد ایئرپورٹ کے رن وے پر لینڈ کیا اور جہاز کو عمارت کے قریب لے جانے کی بجائے کافی فاصلے پر کھڑا کر دیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ جہاز کون سے ایئرپورٹ پر آیا ہے۔ رات ہو چکی تھی اور ایئرپورٹ کے عملے نے مرکزی عمارت کی روشنیاں بجھا دی تاکہ ایئرپورٹ پر کوئی تحریر پڑھ کر ہائی جیکر اندازہ نہ لگا سکے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ایئرپورٹ کے عملے نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ ایس ایس پی حیدرآباد اختر گورچانی اور ایک نوجوان اے ایس پی عثمان انور ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ان دونوں نے فوری طور پر حیدرآباد کی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ شہر کی مساجد سے لاؤڈ اسپیکر پر کوئی اذان نہ دی جائے۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ کچھ دیر بعد ہائی جیکروں نے جہاز کے انجینئر کے ذریعے پیغام بھیجا کہ وہ بابا جان کے آدمی ہیں اور انڈیا کے زی ٹی وی کو انٹرویو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اختر گورچانی اور عثمان انور نے فیصلہ کیا کہ کراچی سے کمانڈوز کے آنے کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ خود ہی کوئی حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ اختر گورچانی نے سویلین ڈریس پہن لیا اور وہ بھوج ایئرپورٹ کے مینیجر منوج کمار جبکہ عثمان انور اسسٹنٹ مینیجر رام چندر بن گئے۔
गर्मी बहुत ज्यादा थी। हाईजैकरों ने पानी मांगा तो ये दोनों पुलिस अफसर पानी की बोतलें लेकर खुद जहाज में चले गए। हाईजैकर्स ने पानी लिया और जी टीवी के मुतालिक पूछने लगे। अख्तर गोरचानी और उस्मान अनवर को समझ आ चुकी थी कि तीनों हाईजैकर्स बलोच अलहदगी पसंद हैं और उन्होंने भारतीय खुफिया इदारे रा की मिलीभगत से जहाज अगवा किया है। इससे चंद दिन पहले भारत ने पोखरान में एटमी धमाका किया था और पाकिस्तान जवाबी एटमी धमाका करने के लिए तैयारी में मसरूफ था। भारत ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए 3 बलोच नौजवानों को इस्तेमाल किया और पीआईए का हवाई जहाज अगवा करा दिया। उस्मान अनवर ने हाईजैकर्स को रामचंद्र बनकर बताया कि जी टीवी के पास भोज में कोई कैमरा मैन नहीं है, इसलिए जी टीवी की टीम नई दिल्ली से आ रही है। इस दौरान उस्मान अनवर को पता चल गया कि हाईजैकर के पास कोई दस्ती बम नहीं है और सिर्फ 2 पिस्टल हैं। इस दौरान रेंजर्स का मेजर आमिर हाशमी भी खाना लेकर जहाज में पहुंच गया और कुछ देर बाद मनोज कुमार, रामचंद्र और आमिर हाशमी ने तीनों हाईजैकर्स पर हमला करके इन्हें दबोच लिया। दीगा बुश्ती में हाईजैकरों ने एक फायर किया जो इनके अपने ही साथी को लग गया। इस दौरान मजीद फोर्स आ गई और तीनों हाईजैकर्स गिरफ्तार हो गए। ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ तो एक एयर होस्टेस ने शोर मचा दिया कि इसे पाकिस्तान वापस भेजा जाए। जब इससे बताया गया कि घबराओ नहीं, तुम पाकिस्तान में ही हो, तो वो खुशी से रोने लगी। इन हाईजैकर्स का सरगना शहसवार बलोच था। इसके 2 साथी साबिर बलोच और शब्बीर रिंद बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी बीएसओ से ताल्लुक रखते थे। इन तीनों ने गवादर एयरपोर्ट पर एएसएफ के एक एहलकार की मिलीभगत से असला जहाज में स्मगल किया और जाली नामों से जहाज में सफर किया। हामिद मीर बताते हैं कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बना और इन तीनों हाईजैकर्स को भी 28 मई 2015 को फांसी दे दी गई। अख्तर गोरचानी आगे चलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह बने और रिटायरमेंट के बाद सियासत में आ गए, जबकि उस्मान अनवर आजकल आईजी पंजाब हैं। बलोच अलहदगी पसंदों ने 1998 में हवाई जहाज अगवा किया लेकिन अपने मकासद हासिल न कर सके। अब मार्च 2025 में उन्होंने कोयटा से पेशावर जाने वाली एक ट्रेन को अगवा किया। ट्रेन के अगवा और कत्लो गारत से भी बलोचों के लिए खैर नहीं निकलेगी, लेकिन 1998 और 2025 में काफी फर्क है। 1998 में सिर्फ 2 पुलिस अफसरों ने असलहे के बगैर 3 मुसल्लह हाईजैकर्स पर काबू पा लिया था। 2025 में जब पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है, ट्रेन अगवा करने वालों ने दर्जनों अफराद को शहीद और दर्जनों को अगवा करके दुनिया को ये तो बता दिया कि बलूचिस्तान के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, लेकिन तशद्दुद और कत्ल गारत के जरिए वो आज भी अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। हामिद मीर कहते हैं कि ट्रेन हाईजैक करने वालों पर काबू पाने के लिए रियासती इदारों ने जानी नुकसान भी उठाया है। इस हौलनाक वाक़े ने हमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वो बयान याद दिला दिया कि बलोच दहशतगर्द एक एसएचओ की मार हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।